اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات صغریٰ، قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ نشانی نمبر 102، ایسا زمانہ جس میں ایک سجدہ دنیا اور اس کے تمام خزانوں سے بہتر ہوگا۔ یہ علامات قرب قیامت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے زمانے میں ان کے نزول کے بعد ظاہر ہوگی۔ آپ کا زمانہ بہت فضیلت والا ہوگا، عبادت بھی فضیلت کی حامل ہوگی، کیونکہ وقت اور مقام کے شرف و منزلت کے مطابق عبادت کے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قریب ہے کہ تم میں عیسیٰ بن مریم عادل حکمران بن کر نزول فرمائیں۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو یعنی سور کو قتل کریں گے، جزیہ یعنی ٹیکس کو ختم کر دیں گے۔ اس وقت مال اتنا ہوگا کہ اسے کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اس زمانے میں ایک سجدہ دنیا اور اس کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، تم چاہو تو اس آیت کریمہ کی تلاوت کر لو، اور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ایمان لے آئے گا، اور قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کہ اس زمانے میں کسی مومن شخص کا ایک سجدہ دنیا اور اس کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی نماز اور دیگر تمام عبادات میں رغبت بہت بڑھ جائے گی، کیونکہ وہ دنیا سے بے رغبت ہوں گے، ان کی خواہشات کم ہوں گی اور قرب قیامت کا انہیں یقین ہوگا۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سجدے کا اجر دنیا اور ما فیہا کے صدقے کرنے سے بھی زیادہ ہوگا، اس لیے کہ اس زمانے میں مال کی فراوانی ہو جائے گی، لوگوں میں حرص اور بخل بہت کم ہوگا۔ لوگ دنیا کے مال کو جہاد میں خرچ کریں گے اور خود اس مال کا لالچ نہیں کریں گے، اور سجدے سے مراد یا تو سجدہ ہی ہے یا پھر اس سے مراد نماز ہے۔ اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ آپ ان کے جان و مال کی، عزت اور آبرو کی یا اللہ جیسا بہتر سمجھیں ویسے حفاظت فرمائیں۔ یا اللہ ہم سب کو صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ آپ کی خوشنودی والی شہادت کی موت کا درجہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائیے اس کا انجام ہم سب کے لیے بہتر فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔